السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ جو آج کا ویڈیو ہے اس میں جو ہے میں آپ کو 3-4 باتیں بتاؤں گا۔ اصل میں یہ یوکرین کی سچویشن کے بارے میں اور وار کی سچویشن کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے۔ تو 3-4 چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا، جو کہ یہاں کی کرنٹ سچویشن کیا ہے یوکرین کی، اور جو اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں یہاں پر ان کو کیا کرنا چاہیے جن کے ویزاز وغیرہ آ گئے ہیں۔ کیونکہ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی، لیکن ابھی سچویشن کچھ چینج ہو چکی ہے، کچھ دوسری سچویشن ہے، پہلے کچھ دوسری سچویشن تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لائف پر کیا اثر پڑا ہے، کیا ان کو کوئی یہاں پر تھریٹ وغیرہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر عام زندگی کی بات کریں تو یہاں پر ساری چیزیں نارمل ہی ہیں۔ یہاں پر لوگ اپنی آفیسز میں، اپنی کام کی جگہوں میں، اور ایجوکیشن کے حساب سے یونیورسٹیز ساری کھلی ہوئی ہیں۔ یہاں پر آف لائن کلاسز چل رہے ہیں، تو سب کچھ یہاں پر نارمل ہی ہے۔ اگر آپ کسی بھی مارکیٹ میں یا پبلک پلیس پر جائیں گے تو آپ کو سب کچھ نارمل ہی دکھے گا، مطلب ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے یا پھر کیا کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر جنگ کی صورتحال ہے تو آپ کو پروٹیکشن کے لیے کوئی آرمی وغیرہ نظر آئے یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر ہم بات کریں وار کی، تو وار دراصل چل اس وجہ سے رہی ہے کہ جو رشیا ہے، جو پیوٹن ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ لکھ کر دیں امریکہ اور اس کے الائز اور نیٹو والے کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو میں نہیں جائے گا۔ اگر یوکرین نیٹو میں چلا گیا، نیٹو کا ممبر ہو گیا، تو وہ مجھ سے جو ہے کرائمیا، جو اس نے 2014 پہ کرائمیا پر قبضہ کر لیا تھا، وہ جو ہے رشیا بولتا ہے کہ وہ مجھ سے واپس لے لیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک کرائمیا مجھ سے واپس نہ لیں، اور دوسرا جو ہے وہ یوکرین کبھی نیٹو میں نہ جائے۔ تو میں کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا۔ اگر یہ دو باتیں ہو گئیں تو پھر جو ہے میں جو ہے اٹیک کر دوں گا یوکرین پر، اور جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے برعکس امریکہ ہے اور نیٹو ہے، ایسا کچھ بھی وہ جو ہے لکھ کر نہیں دے رہے ہیں اس کو۔ تو ان چیزوں پر باتیں چل رہی ہیں۔ اور جو بات تھی کہ اپنا ابھی جو وہاں پر فوجی اور سولجرز بارڈر پر آ گئے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں آئے ہیں اور کوئی اٹیک کرنے کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، کیونکہ پیوٹن کے پاس جرمن چانسلر بھی گیا تھا، اس کے پاس فرانس کا صدر میکرون بھی گیا تھا۔ ان سب کو اس نے یہی کہا ہے کہ میرا کوئی بھی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یو ایس ہی کہہ رہا ہے۔ اور جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ 16 فروری کو اٹیک کرے گا رشیا، لیکن وہ کل تھی اور گزر گئی ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو فوجی ڈرلز ہیں بارڈر کے پاس، یہ بہت ہی پہلے عرصے سے ہو رہی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 2014 سے جو حملہ کیا تھا رشیا نے ڈون باس والے علاقوں میں، تو اس کے بعد سے یہ جو کشیدگی ہے بارڈر پر، یہ چلتی رہتی ہے، یہ ایک نارمل بات ہے۔ ابھی صرف امریکہ نے اپنے کچھ فائدوں کے لیے یہ چیز پھیلا دی کہ یہاں پر جنگ ہونے والی ہے، اور مطلب رشیا نے اتنے فوجی لا کر کھڑے کر دیے ہیں۔ تو یہ نارمل بات ہے، کیونکہ کچھ ٹائم پہلے زیلنسکی نے کہا تھا کہ یہ جو فوجی اور سولجر وغیرہ آئے ہیں بارڈر پر، یہ پہلی دفعہ نہیں آئے، کیونکہ ہر سال یہ آتے ہیں یہاں پر، فوجی اپنی جو ڈرلز ہیں وہ کر کے جاتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ ایک نارمل بات ہے، اس میں کوئی بھی بڑا اتنا تھریٹ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو بات ہو گئی جنگ کی۔ تو اس کے بعد اگر آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہیں اور آنے والے ہیں، ان سے یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے تو بہت ہی زیادہ انٹینس ہو گئی تھی، کیونکہ نیوز پر جو بھی چل رہا ہے اس کے حساب سے تو بہت زیادہ انٹینس تھی، لیکن ریئلٹیز کچھ اور ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہے اپنا وہ احتیاط کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنی سیفٹی کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے۔ تو اگر آپ کا ویزا آ چکا ہے یا پھر آپ کسی ایڈمیشن پروسیس وغیرہ کروا رہے ہیں، تو آپ جو ہے 15 یا 20 دن تک ویٹ کر لیں اپنی فلائٹ کروانے میں۔
تو آپ جو ہے یہاں کی جو سچویشن ہے اور جو ڈائلاگس چل رہے ہیں رشیا اور یو ایس اے کے درمیان، تو وہ ڈائلاگس ہو جائیں، کیونکہ ابھی پتہ نہیں کسی کنٹری میں وہ کوشش کروا رہے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کو ایک جگہ پر بٹھایا جائے اور باتیں کی جائیں، تو یہ ان میں تھوڑا ٹائم لگے گا، 15-20 دن، تو یہ انتظار کر لیں اور دیکھ لیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے، اور جو رشیا کے سولجرز ہیں وہ بھی واپس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں تو پھر ہی آپ ٹکٹ کرائیں، اور آپ جو ہے وہ نیوز کو دیکھتے رہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے۔ اور جو یہاں پر زندگی کے بارے میں ہے اور اسٹوڈنٹس کی لائف کے بارے میں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے شروع میں کہ یہاں پر سب کچھ نارمل چل رہا ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی تھریٹ نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ انڈین ایمبیسی نے یہاں پر کہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہاں پر رکنا ہی صحیح رہے گا، کیونکہ جنگ کے چانسز بہت ہی کم ہیں، ایسا سمجھو کہ نہیں ہونے والی۔ تو آپ کو کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ یہاں سے آپ واپس چلے جائیں، اور پاکستانی ایمبیسی نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ آپ یہ یوکرین چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے انفارمیشن وغیرہ لی تھی اپنے سٹیزنز کی، لیکن ان کی طرف سے ایسا کچھ بھی بیان نہیں آیا کہ آپ یوکرین چھوڑ دیں۔ تو بھائی یہ سب تھا یہاں کی سچویشن کے بارے میں۔ تو اگرچہ آپ نے ایڈمیشن وغیرہ کروا لی ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اور اگر آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں ایڈمیشن کرواؤں یا یوکرین جاؤں یا نہ جاؤں، وہاں پر وار چلتی رہتی ہے، میرا وہاں پر جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا، تو صرف اور صرف وار کی وجہ سے جو ہے آپ یوکرین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کا یوکرین آنے کا موڈ ہے اور آپ یہ وار کی وجہ سے نہیں آ رہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں پر ساری چیزیں نارمل ہیں، وار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس چیز کو جو ہے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، اور میں بھی چلتے چلتے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم مل نہیں رہا تھا ہمیں کہ ویڈیو بنائیں اور ایک ساتھ مل کر ساری چیزیں ڈسکس کریں۔ تو میں بھی جا رہا تھا ابھی یونیورسٹی، تو میں نے کہا راستے میں کچھ منٹ کا کلپ بھر دیں، کیونکہ آپ تک انفارمیشن پہنچانا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ سچویشن ایسی چل رہی ہے۔ تو اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی جو ہے وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو ان دا لاسٹ، اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اس ویڈیو کو، اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو چلو ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں۔